بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں سبق نمبر 17 اس وقت ہمارے سامنے ہے، المحاضرہ السابعۃ عشر۔ اس سبق میں ہم دراست النصوص کریں گے، ٹیکسٹ سٹڈی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے جو اصول ہم نے پڑھے ہیں ان اصولوں کو عربی عبارت پر منطبق کریں گے، اپلائی کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے 7 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اور یہ وہ احادیث ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شائع کردہ کتاب جو ابتدائی عربی کے لیے شائع کی گئی ہے، اللسان العربی، اس کتاب میں موجود جو 7 احادیث ہیں، ہم ان احادیث کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور ان احادیث پر عربی گرامر کے پڑھے ہوئے اصولوں کو منطبق کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اب تک پڑھے گئے موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم عربی زبان کی اہمیت کے علاوہ اس میں اشارہ، سوالیہ جملے، فاعلی اور اضافتی ضمائر، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، فعل ماضی، فعل مضارع، حروف جارہ، واحد جمع اور مذکر مؤنث کے بارے میں عربی زبان کے جو اصول ہیں انہیں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سبق میں انہی اصولوں کو ہم عربی عبارت پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے 7 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ ہم اس سبق میں عربی گرامر کی عملی تطبیق کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے ہم مختلف رنگوں کو استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر عربی گرامر کے مختلف عناوین مختلف رنگوں سے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ حروف جر سبز رنگ میں لکھا گیا ہے، ضمیر کا لفظ ارغوانی رنگ میں، جامنی رنگ میں لکھا گیا ہے، اسم موصول نارنجی رنگ میں، اورنج کلر میں لکھا گیا ہے، فعل ماضی سرخ رنگ میں ہے، فعل مضارع اور فعل امر و نہیں یہ آپ کے سامنے نیلے رنگ میں لکھے نظر آ رہے ہیں، اور مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بھورے رنگ میں، براؤن کلر میں لکھے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ان الفاظ کو انہی رنگوں میں لکھیں گے جس سے سمجھنا آسان ہوگا کہ حرف جر کون سا ہے، ضمیر کون سی ہے، اسم موصول، فعل ماضی، فعل مضارع، مرکب اضافی، مرکب توصیفی کون سے ہیں۔ ان رنگوں کی مدد سے ہم ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ پہلی حدیث صبر اور شکر کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مومن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا حال سب کا سب اس کے حق میں اچھا ہے، ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، یہ بات سوائے مومن کے کسی کو نصیب نہیں، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے سو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے سو وہ بھی اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ قال، قال سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ مرکب اضافی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بھورے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلی فعل ماضی ہے، صلی علیہ، علیہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، علی اور ہی، علی حرف جار ہے جسے سبز رنگ میں لکھا گیا ہے، اور ہی یہ ضمیر ہے اس لیے اسے ارغوانی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور سلم یہ بھی فعل ماضی ہے۔ عجباً لامر المؤمن، اس جملے میں لامر المؤمن سے پہلے جو لام ہے یہ لام حرف جار ہے، اور امر المؤمن یہ بھی مرکب اضافی ہے، مومن کا معاملہ۔ اور اگلے جملے میں ان امرہ کلہ لہ خیر، اس میں امرہ کے بعد جو ہو ہے یہ ضمیر ہے،
کل لہو کے بعد جو ہو ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور لہو کے بعد جو ہو ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور لہو میں جو لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرف جر ہے۔ اگلے جملے میں وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی کو نصیب نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے واو ہے یہ حرف عطف ہے، لیسا فعل ناقص ہے جیسا کہ نیچے باکس میں لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں، ذا کا اس میں اشارہ ہے، اور لِأَحَدٍ اس میں لام حرف جر ہے، الا حرف استثناء ہے، لا الہ الا اللہ، الا حرف استثناء ہے، اور للمؤمن اس میں لام حرف جر ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اس جملے میں ان حرف شرط ہے جیسا کہ آپ نیچے باکس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اصابت فعل ماضی ہے، ہو ضمیر ہے، پھر شکارا یہ بھی فعل ماضی ہے، فکانا میں کانا بھی فعل ماضی ہے، اور خیر لہو، لہو میں لام حرف جر ہے اور ہو ضمیر ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ بالکل اسی طرح ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ بھی اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اب ہم دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ 3 نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس حدیث کو دیکھیے اور اس میں جو مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں ان رنگوں کا بھی جائزہ لیجئے۔ ان رنگوں کی مدد سے آپ پہچان سکیں گے کہ کون سا لفظ عربی گرامر کی روشنی میں کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث مبارکہ کی عبارت آپ کے سامنے آئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ اب آپ اس کے الفاظ پہ غور فرمائیے۔ قال فعل ماضی ہے، رسول اللہ مرکب اضافی ہے، صلی فعل ماضی ہے، علی حرف جار ہے، علی کے بعد جو ہی ہے یہ ضمیر ہے، پھر سلم فعل ماضی ہے، من آپ نارنجی رنگ میں لکھا دیکھ رہے ہیں، من اس میں موصول ہے، کانا فعل ماضی ہے، یؤمن فعل مضارع ہے، باللہ میں جو با ہے یہ حرف جار ہے، اور الیوم الآخر اسے آپ بھورے رنگ میں لکھا دیکھ رہے ہیں، تو الیوم الآخر یہ مرکب توصیفی، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس میں فا حرف عطف ہے، لا یؤذی یہ فعل نہیں ہے۔ ہم نے اس لیکچر کی سلائیڈز میں فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں تینوں کو نیلا رنگ دیا ہے۔ فلا یؤذی تکلیف نہ دے، جارہ اپنے پڑوسی کو، جارہ میں ہو ضمیر ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جملہ دوبارہ آیا، ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ آگے ہے فلیکرم ضیفہ، فلیکرم فا حرف عطف ہے اور لیکرم یہ فعل امر ہے، ضیفہ میں ہو یہ ضمیر ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر پہ ہم بات کر چکے، اور آخری جملہ ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ فلیقل یہ فعل امر ہے اور او یہ حرف عطف ہے۔ عربی زبان میں عطف کے لیے، کنجکشن کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک واو ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور ایک او ہے جس کا معنی ہوتا ہے یا، اور آخری لفظ ہے لیصمت، خاموش رہے، یہ بھی فعل امر ہے۔
اب تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے. اس حدیث میں ایمان کی مٹھاس کس شخص کو ملے گی یہ بتایا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دونوں کے علاوہ ہر ایک سے زیادہ محبوب ہوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کی طرف واپس لوٹ جانے کو ایسے ناپسند کرے، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ، اس کی عربی عبارت ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہم نے جان لیا. اب اس کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے. ثلاث من کن فیہ، اس میں من اسم موصول ہے، کنہ فعل ماضی ہے، فی حرف جار ہے، ہی ضمیر ہے، وجدہ فعل ماضی ہے، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس میں یکون فعل مضارع ہے اور رسولہ میں ہو ضمیر ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے احبہ. اس لفظ کے بارے میں نیچے حاشیے میں آپ ایک باکس میں لکھا دیکھ سکتے ہیں کہ احب، اکرم، احسن، اکبر اور اصغر جیسے الفاظ عربی میں اس میں تفضیل کہلاتے ہیں. احب کا معنی ہے زیادہ محبوب، اکرم کا معنی ہے زیادہ سخی یا زیادہ عزت والا، اور احسن کا معنی ہے زیادہ خوبصورت، اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، بہت بڑا، اور اصغر کا معنی ہے چھوٹا، سب سے چھوٹا، دوسرے سے چھوٹا. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں اس میں تفضیل کہلاتے ہیں، اور یہ بھی عربی زبان کا اہم موضوع ہے. اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں، حدیث میں اور عربی عبارتوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے نام بھی اس میں تفضیل کے وزن پر رکھے جاتے ہیں، جیسے اسلم، جیسے اعظم اور اس قسم کے دوسرے بہت سے نام. اس کے بعد الیہ ہے. الیہ اس میں الہ حرف جار ہے، ہی ضمیر ہے. مما، مما اصل میں ہے من ما، من حرف جار اور ما موصولہ، اور سوا ہما میں ہما ضمیر ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس میں يُحِبُّ فعل مضارع ہے، پھر لا يُحِبُّ فعل مضارع ہے، لا يُحِبُّهُ کے بعد جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، اور إِلَّا لِلَّهِ، للہ میں لام حرف جار ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اس جملے میں یکرہ فعل مضارع ہے، یعود فعل مضارع ہے، اور فی حرف جار ہے. کما یکرہ ان یقذف فی النار، اس میں کما میں کاف حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، یکرہ فعل مضارع ہے، یقذف فعل مضارع ہے، فی حرف جار ہے. تو ان الفاظ کو آپ ان کے رنگوں کی مدد سے پہچاننے کی کوشش فرمائیے کہ عربی گرامر میں کون سا لفظ کیا بن رہا ہے. اور اب چوتھی حدیث ہمارے سامنے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمری، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، ویوسع لہ فی رزقی، اور اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، فلیتق اللہ، تو وہ تقوی اختیار کرے، ولیصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اس حدیث مبارکہ میں تقوی اور صلہ رحمی کی فضیلت کو بیان کیا گیا. اس کی عبارت ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا. اب اس کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے. من سرہ ان یمد لہ فی عمری، من موصولہ ہے، اس میں موصول ہے، سر فعل ماضی ہے،
سرہ کے بعد ہو یہ ضمیر ہے، اور یمدہ فعل مضارع ہے، لہو میں لام حرف جار ہے اور ہو ضمیر ہے، فی حرف جار ہے، اور عمری ہی میں ہی ضمیر ہے۔ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِ واو حرف عطف ہے، یوسع یہ فعل مضارع ہے، لہو میں لام حرف جار اور ہو ضمیر ہے، فی رزقی ہی اس میں فی حرف جار ہے اور رزقی ہی کے بعد جو ہی ہے وہ ضمیر ہے۔ وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے۔ واو حرف عطف، یدفع فعل مضارع، عنہ عن حرف جار ہے اور ہو ضمیر ہے، میتۃ السوء یہ مرکب اضافی ہے۔ فلیتق اللہ فا حرف عطف ہے، لیتقی یہ فعل امر ہے۔ ولیصل رحمہ اس میں بھی واو حرف عطف ہے، لیصل یہ فعل امر ہے اور رحمہ ہو میں ہو ضمیر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ہم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جتنے بھی اسم اور فعل آئے ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سرہ، سرور، مسرت اردو میں استعمال ہوتا ہے، یمدہ مدد امداد اردو میں استعمال ہوتا ہے، عمر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوسعو کا لفظ وسعت سے نکلا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، رزق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یدفع دفع سے نکلا ہے، دفع دافع اردو میں استعمال ہوتا ہے، میتۃ السوء میتا کا لفظ میت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، السوء سو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جتنے بھی اسم اور فعل آئے ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ایک مثال ہے، وگرنہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے ہی کسی نہ کسی حیثیت سے اردو میں استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں وہ الفاظ آتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ان الفاظ کے ذریعے سے ہم عربی زبان کو بہت تیزی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب 5ویں حدیث ہمارے سامنے ہے۔ 5ویں حدیث میں تکبر کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ فقال رجل ایک آدمی نے کہا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک شخص نے کہا کہ بے شک آدمی پسند کرتا ہے کہ ہو اس کا لباس بھی خوبصورت اور اس کا جوتا بھی خوبصورت۔ یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ لباس کے خوبصورت ہونے کی چاہت یا جوتے کے خوبصورت ہونے کی چاہت بھی تکبر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا خوبصورت نظر آنے کی خواہش تکبر نہیں ہے۔ تو تکبر پھر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قال، صلی، سلم، کانا، پھر قال، یہ الفاظ چونکہ فعل ماضی ہیں تو انہیں سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے۔ پھر لا يدخل، یحب، یکونا، پھر یحب، یہ فعل مضارع ہیں، انہیں نیلے رنگ سے لکھا گیا ہے۔ جو حروف جار ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم میں علی ہے، من کان فی قلبہ میں فی ہے، پھر مثقال حبۃ من کبر میں من ہے، انہیں سبز رنگ سے لکھا گیا ہے۔ جو اس میں موصول ہے یہاں من کان فی قلبہ، من کو نارنجی رنگ میں لکھا گیا ہے کہ یہ اس میں موصول ہے، اور مثقال حبۃ مرکب اضافی ہے، آخری جملے میں بطر الحق مرکب اضافی ہے، اور غمط الناس یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اب ہم چھٹی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹی حدیث ایک جامع دعا ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ درست کر دے میرے لیے میرے دین کو جو میرے معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور درست کر دے میرے لیے میری دنیا کو جس میں مجھے زندگی گزارنی ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور درست کر دے میرے لیے میری آخرت کو جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور بنا دے زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور بنا دے موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی۔ اب اس میں آنے والے الفاظ کو آپ رنگوں کی مدد سے پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ قال، صلی اور سلم سرخ رنگ سے لکھے گئے یہ تینوں الفاظ فعل ماضی ہیں۔ اصلح پہلے جملے میں بھی، پھر دوسرے جملے میں بھی، پھر تیسرے جملے میں بھی۔ اصلح یہ فعل امر ہے، اس لیے اس کو نیلے رنگ سے لکھا گیا ہے، لیکن فعل امر کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ عربی زبان میں فعل امر یہ صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ درخواست کرنے کے لیے اور دعا میں بھی امر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے لیکن اس میں آپ کو امر کا صیغہ مل رہا ہے۔ اسی طرح پھر الذی پہلے جملے میں الذی هو عصمت امری، پھر دوسرے جملے میں اللتی، پھر تیسرے جملے میں اللتی، یہ تینوں اسم موصول ہیں، اور آخری دونوں جملوں میں کل خیر اور کل شر انہیں براؤن کلر میں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں مرکب اضافی ہیں۔ اسی طرح پہلے جملے میں عصمت امری یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور اسی طرح آپ سبز رنگ میں لکھے ہوئے حروف جارہ کو بھی اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، اور ارغوانی رنگ میں پرپل کلر میں لکھے ہوئے ضمائر کو بھی اس حدیث مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتویں اور آخری حدیث ہمارے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی رہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر مومن بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان بن جائے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنس کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ ساتویں حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھ لی، اس کی عربی عبارت بھی ہمارے سامنے آئی، اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ تو پچھلی 6 احادیث کی طرح یہاں بھی رنگوں کی مدد سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حدیث میں فعل ماضی کہاں ہے، فعل مضارع کہاں ہے، حرف جر کہاں ہے، اسم موصول کہاں ہے، ضمائر کہاں ہیں، مرکب اضافی کہاں ہے۔ تو انہی رنگوں کی مدد سے آپ اس حدیث مبارکہ میں بھی ان تمام الفاظ کی اور گرامر کے ان تمام اصولوں کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 7 احادیث ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ابتدائی عربی کی تعلیم کے لیے شائع کردہ کتاب اللسان العربی سے پڑھی ہیں، اور ان احادیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان احادیث پر عربی گرامر کو منطبق کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اگر آپ عربی زبان میں عربی کی گرامر میں مزید مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید یا حدیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے سے عربی عبارت کو حل کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔